الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان المبارک تمام تر خوبیوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہونے کو ہے۔ ماہ شعبان کے کچھ ایام باقی رہ چکے ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سابقہ کتنے گناہ کر لیے، کتنی غفلتوں سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا، اور ہم نے کتنے گناہ کر لیے۔ اس سال ہم نے ماہ رمضان میں اللہ کے حضور سچی توبہ کرنی ہے۔ حقیقتاً لوگ کہتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا۔ حقیقت 30-29 روزوں کے بعد ہی رمضان شروع ہوتا ہے، کہ جو ہمارا پورے رمضان میں جو ہمیں ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، جو ہماری ایک تیاری کروائی جاتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کے برے کاموں سے بچنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور تمام قسم کی خرافات سے بچنا ہے، تو رمضان جب گزر جاتا ہے تو اب یہ عملی طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سیکھا اس پر ہم عمل کریں۔ تو اسی لیے ہر رمضان کے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنی زندگی میں وہ کام جو آپ گناہ کرتے رہے، فضول وقت ضائع کیا، اس سے اجتناب کرنا اور آئندہ زندگی میں نیکی کا اور توبہ کر کے اللہ کے حضور رجوع لانا۔ رمضان کا یہی مقصد ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ نبی پاک شفیع عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اس کے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خوشی کا اور آپ کی مسرت کا عالم ہے کہ آپ علیہ السلام ہر مومن کے دل میں اس کے لیے، رمضان مبارک کے لیے محبت، عقیدت اور اس کے لیے الفت پیدا ہوتی ہے، اندر سے جذبات ابھرتے ہیں، خوشی آتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کی، سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما کے ان کو ایک موقع دیتا ہے کہ تم اب نیک ہو جاؤ، روزے رکھو، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچو۔ روزے میں پانی سے، کھانے پینے سے رک جانا، کہ یہ تصور آپ اب روزہ سب کے سامنے آپ نے رکھ لیا ہے تو اب آپ کسی دوسرے کمرے میں جا کے پانی پی سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ تصور ہوتا ہے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا دنیا میں سے تو وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے رکھا ہے۔ یہ تصور، یہ یقین اپنے میں قائم رکھیں کہ جب رمضان ہو یا غیر رمضان یا اور کوئی مہینہ ہو، کوئی غلط کام، حرام کام کرنے لگیں، کوئی بھی نافرمانی والا کام کرنے لگیں تو یہ خیال کر لیں اگرچہ دنیا والے نہیں دیکھ رہے، اگرچہ میں نے دنیا والوں سے پردہ حائل کر کے وہ کام کرنے لگا ہوں، چھپ کے وہ کام کرنے لگا ہوں، لیکن وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین رمضان المبارک یہ یقین ہم میں پیدا کرتا ہے، اگرچہ ہم اس کو سمجھنا چاہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رمضان کو خوشخبری دی اور فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کا وہ مہینہ آنے والا ہے، آ گیا ہے، جو کہ ایک برکت والا مہینہ ہے، اس کے روزے تم پہ فرض ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ حقیقتاً محروم ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ترغیب دلائی کہ اس میں ہم نے سستی نہیں کرنی، نا اہلی نہیں کرنی کہ صحت مند ہو کے ہم کہیں گے نہیں گرمی زیادہ ہے، اب تو موسم بھی خیر اچھا ہے، لیکن بعض لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اچھے بھلے ہونے کے باوجود لیکن سستی کے نااہلی کے قاہر وہ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو اپنے قریب کیا اور حضور ممبر پر تشریف لائے۔ جب آپ ممبر پہ پہلا قدم آپ نے ممبر مبارک پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر جب دوسری قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب خطبہ دے کے آپ علیہ السلام فارغ ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ نے ممبر پر جاتے وقت، اوپر پاؤں رکھتے وقت، چڑھتے وقت آپ نے
آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو آپ کے ماہ رمضان کو پالے اور اس کی قدر نہ جانے، اس میں اللہ سے توبہ نہ کرے اور اچھے اعمال نہ کرنے شروع کر دے، تو وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری میں نے قدم رکھا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا اسم گرامی نام سنے، آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرا قدم میں نے رکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے میں ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ کما سکے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہاں سے ہمیں 3 سبق ملے اس حدیث مبارکہ سے کہ پہلے تو رمضان کا ہم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اور دوسرا والدین اگر دوسرا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نامی اسم گرامی پر جب ہم اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو اتنی سستی ناکہلی ہوتی ہے کہ زبان سے کچھ انسان دیکھے ہیں کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر درود ہی نہیں پڑھتے۔ تو ہر دفعہ جب بھی مجلس میں یا کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو یہ ہر دفعہ درود پاک پڑھنا یہ سعادت کی بات ہے، اور چپ رہنا یہ محرومی ہے، اور ایک عشق نہ ہونے کی، محبت رسول نہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو اسی لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں تو آپ پر درود پڑھیں۔ اور تیسرا جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، تو اس کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا آمین۔ اس لیے اپنے والدین کو بڑھاپے میں، جب وہ ٹھیک تھے، تھوڑا سا چل پھر سکتے تھے، تب تو ان کی خدمت نہیں کی، لیکن اب وہ آخری عمر کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، اب بھی ان کی خدمت نہیں کر رہا، تو یہ کتنا بڑا غافل انسان ہے۔ اسی لیے غفلت نہ بڑھتے ہیں اس رمضان مبارک میں، اللہ اور اس کے رسول کے حضور رجوع لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی اور اس میں مکمل روزہ رکھ کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔